بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ کی ولادت 569 ہجری اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 1174 عیسوی کو بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام بختیار اور پورا نام حضرت خواجہ سید محمد بختیار کاکی تھا۔ آپ سلسلہ نسب امیر المومنین سید الاولیاء مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی علمی ذہنیت اور تقویٰ اور پرہیزگاری عبادت ریاضت کے مد نظر آپ کو جو القاب عطا ہوئے وہ اس طرح ہیں: مالک المشائخ، قطب الاقطاب، قطب الاسلام، سلطان الطریقت، برہان الحقیقت، امام العاملین، سراج الاولیاء۔ جب آپ کی عمر 1.5 سال یعنی 18 مہینے کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ جو خود ایک عالمہ تھی، انہوں نے آپ کی ابتدائی تعلیم کے لیے اس وقت کے مشہور عالم شیخ ابو حفظ کے پاس بھیجا۔ پھر جب آپ کی عمر 17 سال ہوئی تب ایک دن بغداد شریف میں خواجہ ہند الولی معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ادھر سے ہوا تو آپ نے ان کے پاس جا کر کہا کہ اے شیخ، کیا میں آپ کا مرید بن سکتا ہوں؟ عزیزوں، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے صرف ظاہری تعلیم ہی حاصل کی ہے، اس کے باوجود آپ کی نظر باطن کی ایک جھلک دیکھو کہ آپ نے ایک نظر دیکھتے ہی خواجہ غریب نواز کو پہچان لیا کہ یہ کامل مرشد ہے۔ اب ذرا سوچو، جس نوجوان سید زادے کی نظر کا عالم ابھی سے یہ تھا، جس نے ساری زندگی خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گزاری ہو، اللہ ان کے مقام کا اندازہ لگا پانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ان کے مقام کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے۔ پھر آپ کو خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا۔ اس طرح سے آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مرید اور خلیفہ بن گئے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، آپ سب کے من میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ جب آپ کا نام بختیار تھا اور آپ کا مکمل نام سید محمد حسن بختیار تھا تو آج پوری دنیا آپ کو بختیار کاکی کیوں کہتی ہے؟ تو اس کے پیچھے الگ الگ روایت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کے بعد سے آپ کا نام کاکی پڑ گیا۔ عزیزوں، آپ نے پڑھا ہے آپ کے والد کے انتقال کے بعد سے آپ اپنی ماں کے پاس رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال تھی تب آپ مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، وہ آپ کو ایک نیک فرما بردار انسان بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن آپ مدرسہ گئے تو آپ کی ماں نے کھانا بنایا اور اسے الماری میں چھپا دیا۔ جب آپ مدرسے سے پڑھ کر گھر آئے تو آپ کو روز کی طرح بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے امی جان سے کھانا کی طلب کی۔ آپ کی امی جان نے کہا کہ بیٹا آج ہمیں اللہ روٹی دے گا۔ یہ کہہ کر آپ کو ایک مسلح دیا اور کہا بیٹا لو نماز پڑھ کر دعا مانگو، اللہ روٹی عطا کرے گا۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی۔ پھر آپ کی ماں نے کہا کہ اللہ نے روٹی بھیج دی ہے، چلو کمرے میں تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح عموماً یہ روز ہوتا رہا۔ آپ کی والدہ کا مقصد تھا کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں۔ ایک دن آپ مدرسے سے آئے۔ اس دن آپ کی والدہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئی تھی۔ انہیں جب وقت کی یاد آئی تو وہ وہاں سے تیزی سے نکلی۔ راستے میں پہنچی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے پروردگار، آج میرے بختیار کی نظر میں جھوٹی ہو جاؤں گی، اس کی توجہ اس کے رب کی طرف سے ہٹ جائے گی، آج میری لاج رکھنا۔ پھر آپ گھر پہنچی تو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ آپ جب سو کر اٹھے تو آپ کی والدہ نے کہا، آج تو میرا بیٹا بھوکا ہوگا۔ آپ نے مسکرا کر کہا، نہیں امی جان، آپ کے نہ رہنے کے بعد میں نے روز کی طرح نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ پھر مجھے ایک روٹی پڑی ملی، میں نے اسے کھایا جو بہت ہی میٹھی تھی۔ ایسی روٹی میں نے آج تک نہیں کھائی۔ بس اسی واقعے کے بعد سے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے آپ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ دلی میں آپ مہرولی، جو اس وقت بھیڑ بھاڑ شور شرابے سے دور تھا، وہیں پر اپنی خانقاہ بنائی۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سبھی طرح کے لوگ، چاہے امیر ہوں یا غریب، سبھی کی بھیڑ جمع رہتی ہے۔ آپ کے در سے روز لنگر ہوتا ہے۔
اسی شخاوت کو دھیان میں رکھتے ہوئے شاعر لکھتا ہے، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر۔ آپ مجلس میں بیان تبلیغ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، آپ کی دریا دلی دیکھ کر لوگ آپ سے بہت ہی متاثر ہوتے۔ آپ نے ہمیشہ سب کو برابری کا سمان دیا، یتیموں، بے سہاروں، غریبوں، گنہگاروں کو آپ نے خاص توجہ دی ہے۔ ایک بار آپ ملتان شہر میں تھے، وہاں آپ کی سیرت صورت اور تصوف کو دیکھ کر لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے روزانہ کا کام فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھی اور پھر چاشت کی نماز کے لیے ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک کمسن لڑکا بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ نے نماز ادا کی تو دیکھا وہ لڑکا بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، بابا جان نافع پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا، تمہیں بہت نفع ہوگا۔ یہ سن کر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے بیعت ہونے کی ضد کی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ملتان اللہ نے شیخ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں ملتان میں کسی کو مرید نہیں کروں گا۔ آپ ابھی چھوٹے ہو، جب تعلیم حاصل کر لینا پھر دلی آنا، ہم دلی میں مرید کریں گے۔ عزیزوں، جس لڑکے سے آپ نے یہ جملہ کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے مرشد کامل ولی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ اللہ، یہ تصوف! آپ نے وہاں پر کسی کو مرید نہیں کیا، سب کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، میں یہاں کسی کو اپنا مرید نہیں بناؤں گا۔ آپ کی شان جاہلوں کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ہم اہل سنت نسبت کو سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت دیکھی جائے، ایک تو آپ خود سادات گھرانے سے ہیں اور دوسری آپ اس عظیم ہستی کے خلیفہ ہیں جو عطائے رسول ہے، تو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ عطائے رسول خواجہ ہند کے ساتھ گزارا ہو، اس ذات کے مقام کا اندازہ ہم اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ اپنے پیر و مرشد کے سب سے چہیتے تھے۔ جب خواجہ ہند کو بظاہر دنیا سے جانے کا وقت معلوم ہوا تو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری نعمتیں دی جو آپ نے اپنے پیر مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی، اور آپ نے کہا، تم کسی کامل ولی کو یہ نایاب وراثت دے دینا۔ اس کے بعد خواجہ ہند نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں قطب الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ایک کھاٹ پر بیٹھ گئے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے من میں اپنے مرشد کے قدم چومنے کا خیال آیا۔ آپ نے خواجہ ہند کا قدم چوما، پھر خواجہ ہند نے آپ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر فاتحہ پڑھا۔ ایک بار پھر آپ خواجہ ہند کے قدموں میں گر گئے اور قدم چومنے لگے۔ اللہ اللہ، قدم کو چوم کر آپ نے قیامت تک ان فتوی بازوں کو یہ آئینہ دکھا دیا ہے کہ مرشد کے قدم کو چومنا شرک نہیں بلکہ طریقہ مرید کامل ہے۔ آپ کی ذات پر لاکھوں سلام۔ میرے کاکی اللہ آپ کے صدقے طفیل ہم سبھی کے گناہوں کو بخش دے۔ آپ نے سبھی کو پیار، انسانیت اور بھائی چارے، محبت، ایمانداری، نرمی کی تعلیم دی۔ آپ ہر مذہب کے لیے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ کے آستانے پر ہر مذہب کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، اور تا قیامت تک آپ کے ذریعے خواجہ ہند مولائے کائنات کا فیضان ہم سب تک پہنچتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، یوں تو آپ جس مقام پر فائز تھے، آپ کا ہر دن کرامتوں سے بھرا رہتا تھا، لیکن آپ کی چند کرامتوں کا یہاں ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا ہے، کیونکہ ان ہستیوں کی بے شمار کرامتیں ہیں جن کا تذکرہ کسی ایک کتاب میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کی نظر کو قدرت نے وہ کشش اور اثر پیدا فرمایا تھا کہ آپ کی نظر جس پر پڑ جاتی تھی وہ ولی بن جاتا تھا۔ ہزاروں فاسق کافر آپ کی نسبت پا کر متقی بن گئے۔ بے شمار صالحین نے آپ کی روحانی برکات سے
بڑے بڑے درجات حاصل کر لیے۔ ایک بار ایک شخص گھر سے یہ سوچ کر روانہ ہوا کہ آپ کے پاس آ کر توبہ کروں، لیکن راستے میں ایک فحاشہ بدچلن عورت اس کے ہموار ہو گئی، جو چاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق قائم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جب عورت اس کے پاس بیٹھ گئی جہاں اس آدمی نے اسے چھونے کی کوشش کی، تو ایک آدمی نے انہیں تھپڑ مارا اور انہیں کہا، بدتمیز، تو آج ہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر معافی مانگنے جا رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے توبہ کی اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ نے 15 پارے اپنے استاد کو سنائے، تو استاد نے کہا اور پڑھو۔ تب آپ نے کہا، بس میں نے اتنے ہی پارے اپنی ماں کے پیٹ سے حفظ کیے تھے، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ یعنی ماں کے پیٹ سے آپ ولی تھے۔ ذرا غور کرو عزیزوں اور قربان جاؤ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آپ نے ماں کے پیٹ سے ہی 15 پارے حفظ کر لیے تھے، اس کے باوجود آپ ایک کامل مرشد کی تلاش میں تھے، اور آپ نے فرض تو دور کی بات کبھی نفل تک نہیں چھوڑا۔ آپ ایک دن میں 95 رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ایک بار ایک عورت بادشاہ کے دربار میں آئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ ایک انسان نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، جس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اور اب وہ اس بچے کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ التمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطنت شریعت کے تحت سنبھالی ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام ہو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ، اس کی گردن نہ اڑوا دوں تو کہنا۔ اس عورت نے کہا، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ نے آسمان کی اور نظریں اٹھا کر کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، ایک کتب پر ایسا نازیبا الزام، اللہ اللہ۔ پھر آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ جب آپ لاٹھی کے سہارے دربار میں پہنچے تو سب آپ کے قدم میں اپنی کرسی سے اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم سب بیٹھے رہو، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ مجرم بن کر آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مانو دلی کی ہر گلی رو رہی تھی۔ آج دلی کا پیر، وقت کا قطب دلی کے دربار میں، اللہ اللہ، اتنا دکھ بھرا منظر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش تڑپ گئے۔ عزیزوں، ذرا سوچو، کسی مرید کے سامنے اس کے پیر پر ایسا الزام، کیا مرید اپنے کو روک پائے گا؟ لیکن قربان جاؤ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر خواجہ قطب الدین نے کہا، رب جانتا ہے، میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی اور پھر اس نے الزام لگایا۔ تب آپ نے کہا، گواہ ہے تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اور کہا، اس عورت کو جاتے بھی دیکھا ہے اور آتے بھی۔ عزیزو، جملے پر دھیان دو، 4 کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولی کے خلاف، یعنی کلمہ پڑھ کر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دے۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگا۔ اس نے فرمایا، بابا میں نوکر ہوں آپ کا، آپ پیدل آئے۔ آپ پیدل گئے۔ دلی کے اصل بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا اور مدد کے لیے آواز دی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا خواجہ ہند حیات جو زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے مرشد، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کا ہی نام جپا ہے۔ پھر آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے قطب الدین، کل میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ آپ نے فرمایا، اے مرشد، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کا ہی نام جپا ہے۔ پھر آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے قطب الدین، کل میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ کل صبح ہوئی، آپ دربار گئے، کہا 3 دن کی مہلت چاہیے، اجمیر سے خواجہ غریب نواز خود آئیں گے۔
پھر 3 دن بعد جب آپ دوبارہ پہنچے تو اجمیر سے سارا قافلہ آیا، لیکن خواجہ غریب نواز نہیں آئے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے آئے۔ آپ رو رہے تھے کیونکہ کل آخری وقت تھا، اس کے بعد بادشاہ مجبوراً کوئی بھی مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ خواجہ ہند کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان کی 2 رکعت باقی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا تو آپ پر نظر پڑی۔ آپ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ کہا، اے مرشد، میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا، میں نے خشک روٹی ہی کھائی۔ آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں۔ آپ نے کہا تھا وطن چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں گیا۔ اتنا سننے کے بعد خواجہ غریب نواز نے جلالی انداز میں کہا، اے کتب، یہ بتا، تم زیادہ عزت والے ہو یا یوسف علیہ السلام؟ تم زیادہ پاک دامن والے ہو یا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ یہ کوئی صوفیہ کا طریقہ ہے رونے کا؟ یہ سن کر قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ہی رویا ہوں مرشد۔ کہا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی میں خود آؤں گا۔ صبح عدالت لگی تو خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہے تو خواجہ غریب نواز بھی رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، اے غریب نواز، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آج اکٹھا ہوئے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں کہ میرے قطب کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں۔ خواجہ ہند نے قاضی سے کہا، آپ تو جانتے ہیں۔ قاضی نے کہا، خواجہ صاحب گواہ لاؤ۔ پھر جب گواہ آئے تو خواجہ غریب نواز نے کہا، تم ہو میرے قطب پر الزام لگانے والے؟ جب کوئی جواب نہیں دیا تو بادشاہ نے کہا، بولو، نہیں تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر ان گواہوں نے کہا، ہاں، میں نے اس عورت کو تہجد کے وقت جاتے اور آتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت آئی۔ آپ نے کہا، چلو اس بچے سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز سجدے میں چلے گئے اور اپنی رب سے فرمانے لگے کہ مولا، تیرا فرمان ہے کہ میرے نانا کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بول سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھے اور اس عورت کے پاس گئے، لڑکے کے چہرے سے کپڑا کھینچا اور کہا، اے بچہ، تو خود بول دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ وہ 2 مہینے کا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، عورت بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سلام نہ کرو، میرے کتب کے بارے میں بتاؤ۔ وہ بچہ بولنے لگا اور کہا، یہ مجمع میں جو فلاں سردار بیٹھا ہے یہ میرا باپ ہے اور یہ قاضی بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے کتب کا ہاتھ پکڑا، لے کر باہر چلے آئے۔ اتنے میں بادشاہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور سب قدموں میں گر گئے اور آپ نے کہا، میں اپنے کتب کو اجمیر لے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، حضور شریعت کی تعمیر کے لیے انہیں یہاں رہنے دیں۔ پھر آپ نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ کتب، اب قیامت تک کوئی بھی تمہیں رسوا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آپ اجمیر چلے گئے۔ میرے پیارے عزیزوں، آپ کو بتا دیں، سلسلہ چشت میں محفل شمع جائز ہے اور محفل شمع کے تعلق سے لطائف اشرفی، ثنا سنابل جیسے معتبر کتابوں میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو محفل شمع کا بہت شوق تھا۔ 14 ربیع الاول 27 نومبر 1235 کو آپ نے محفل شمع میں حصہ لیا۔ آپ وجد کی حالت میں تھے اور قوال نصیر الدین نے جیسے ہی پڑھا، گشتگان کنجر اے تسلیم را، ہر زمان عجز غیب جانے دل است۔ آپ اس کلام کو سن کر وجد میں آ گئے۔ پھر چوتھے دن آپ کا بظاہر انتقال ہو گیا۔ آپ کی درگاہ مہرولی میں ہے۔ آپ کے تعلق سے بہت مشہور قصہ ہے۔ جب قوال ایک شعر پڑھتا آپ کی روح پرواز کر جاتی، پھر جب قوال دوسرا شعر پڑھتا آپ کی روح واپس آ جاتی۔ یہ سلسلہ 4 دن تک چلتا رہا۔ پھر آپ نے قوال کو رکنے کا اشارہ کیا، بظاہر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ جب آپ کے مرید نے آپ کو غسل دے کر
جب آپ کا نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو آپ کی وصیت کے مطابق وہی انسان آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنت نماز نہیں چھوڑی، جس نے بے وضو کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا، جس نے کوئی حرام کام نہ کیا ہو۔ جب یہ وصیت سنائی گئی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب تلاش ہوئی ایسے کمال والے شخص کی تو وہ کوئی اور نہیں، آپ کے ہی مرید حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رونے لگے کیونکہ آج ایک راز سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ تو عزیزوں، یہ ہیں اللہ کے ولی جن کی عبادتوں اور تقوی پرہیزگاری کے بل پر آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میری عزیز دوستوں، یوں تو عموماً ولیوں کے آستانے جیسے ہوتے ہیں، آپ کا آستانہ اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ آپ کا آستانہ سمتل ہے، یعنی کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ عزیزوں، ایک بار آپ کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن سے آپ کے آستانے پر تشریف لائے اور آپ سے آپ کا آستانہ بنانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پھر آپ مٹی ڈالنے لگے۔ مٹی ڈالتے وقت مغرب کی اذان ہو گئی۔ تب آپ کو پیچھے سے آواز آئی، بس کر فرید، اب نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ مٹی کو اسی حالت میں چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس کے بعد سے آج تک آپ کا آستانہ ایسا ہی ہے جہاں سے آج سارا ہندوستان فیض پاتا ہے اور قیامت تک پاتا رہے گا۔ جب بھی سلسلہ چشت کا ذکر آئے گا، آپ کا نام ذہن میں گردش کرنے لگے گا۔ اللہ آپ کے صدقے تو فعل ہم سب کو نیک صالح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔